رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام والتحية الكرام على رسول الثقلين جد الحسن الحسين محبوب المشرقين والمغربين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوق المنكر فضائلهم والشاكين فيهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صلوات محمد وعلى ارشاد رب العزت ہے، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، اچھائی کی طرف بلائیں، اور پھر اس خیر کی دعوت کو واضح اور ایلوبریٹ کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ لوگ خیر کی دعوت دینے کے لیے جو ان کا لائن آف ایکشن ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلائیں اور انہیں برائیوں سے روکیں. یہ لوگ اللہ کی نظر میں کامیاب لوگ ہیں. کچھ لوگ کامیاب ہیں جو ہماری نظر میں کامیاب ہیں، کچھ کامیابیاں وہ ہیں جو ہماری نظر میں کامیابیاں ہیں، اور کچھ کامیابیاں وہ ہیں جو خدا کی نظر میں کامیابیاں ہیں. کچھ کامیاب لوگ وہ ہیں جو خدا کی نظر میں کامیاب ہیں. ظاہر ہے کہ ہم ایسے بونے قد کے پستقد لوگ جن کی نگاہیں محدود ہیں، جو ہر رائزنگ سن کو سیلیوٹ کرنے کے عادی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کو کامیابی سمجھتے ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے اچیورز کو کامیاب گردانتے ہیں. مگر اللہ تک جانے سے پہلے وسیلے الہی کا اگر آپ رک جائیں تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اسلام کی ساری جنگوں میں سرخیل رہنے کے بعد
جب گردن پہ ضربت لگی تو فرمایا کہ آج علی کامیاب ہو گیا. بہت اہم نتیجہ میں نے آپ کو شروعات گفتگو میں دیا ہے. آپ معیار کامیابی دیکھیں، کامیاب لوگوں کا معیار دیکھیں. علی کہاں کامیاب نہیں ہے یہ بتائیں آپ مجھے. علی کہاں کامیاب نہیں ہے؟ علی اگر یہودی کے باغ میں پانی بھر رہے ہیں تب بھی کامیاب ہے. علی مسند قضاوت میں ہیں تب بھی کامیاب ہے. جی علی میدان جنگ میں ہیں تب بھی کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے. یعنی وہ ہر جگہ کامیاب ہے. کامیابیوں کے ایک مکمل سفر کا نام علی کی زندگی ہے. مگر انہوں نے کبھی بھی خود پر فخر مباحات نہیں کیا، کبھی نہیں کلیم کیا کہ آج میں کامیاب ہو گیا. کب یہ دعویٰ کیا؟ کہ جب یہ انشور کر لیا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں راہ خدا میں مجھ پر ایسا حملہ ہوا ہے کہ اب میں اپنے معبود حقیقی سے جا کے ملوں گا. معلوم ہوا کہ یہ عجیب المیہ ہے. علی کی کامیابی کا معیار کچھ اور ہے، علی والوں کی کامیابی کا معیار کچھ اور. اتنا ڈفرنس کیسے ہے؟ ہم اسی لائن پہ چلنے والے لوگ ہیں، اسی خط پہ چلنے والے لوگ ہیں، انہیں نقوش پہ چل رہے ہیں جو علی بھی چھوڑے ہیں. ہمارے آئیڈیل وہی نقوش ہیں جو علی بھی چھوڑے ہیں. اتنا زیادہ ڈفرنس کیسے ہے؟ یہ ڈفرنس بلا تشبیہ عرض کروں تو کہیں نہ کہیں اس قسم کے ڈفرنس کے جیسا ہے. اور ہمارے یہ ڈفرنس کہیں نہ کہیں اس ڈفرنس کے جیسا ہے کہ آج امت اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں کو، اگرچہ وہ اپنے بھی ہوں، انہیں غیر ڈکلیئر کرو تکفیر کر کے. یہ مسلمان نہیں ہے، یہ موحد نہیں ہے، یہ مشرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ کلمہ گو نہیں ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ نبی کو نہیں مانتے، ان کے یہاں بدعتیں ہیں، ان کے یہاں مسائل ہیں، ان کے یہاں شرک ہے، یہ ہم میں سے نہیں، یہ ہم میں سے نہیں، یہ ہم میں سے نہیں، یہ واجب القتل ہیں، یہ جائز الدم ہیں، ان کا خون بہایا جا سکتا ہے، جی یہ حلال الدم ہیں، ان کو کچھ بھی کرواؤ، سب جائز ہے اس لیے کہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تمام تر ڈسٹرکٹیو ایلیمنٹس جو سو کالڈ مسلمانوں کو دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کی کاوش یہ ہے کہ اسلام کے پرچم تلے کسی بھی سیکٹر، کسی بھی مسلک میں جو کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتا ہے اسے کسی طریقے سے ڈسکاؤنٹ کر دیا جائے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں. ساری کوشش یہ ہے، خلاصتاً عرض کر دوں، کہ جو اپنے ہیں انہیں غیر ڈکلیئر کر دیا جائے. ٹھیک ہے؟ یہ جو روش ہے یہ پیغمبر اکرم کی روش سے 360 ڈگری الگ ہے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے ساری زندگی اس پر خرچ کر دی کہ جو غیر ہے انہیں اپنا بنایا جائے. یہ اس بات پر تلے ہیں کہ جو اپنے ہیں انہیں غیر ڈکلیئر کر دیا جائے. آپ ڈفرنس محسوس کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے ساری زندگی اس پر لگا دی کہ جو غیر ہے انہیں اپنا بنایا جائے. یہ سارا زور اس پہ لگائے ہوئے ہیں کہ جو اپنے ہیں انہیں غیر ڈکلیئر کیا جائے. لازمی تو نہیں ہے کہ اپنا ہونے کے بعد آدمی سیم اسی مکتب فکر کو بلانگ کرے جس کو آپ بلانگ کرتے ہیں، ہے نا؟ اتنے سارے مسلک، اتنے سارے فرقے ہیں، حق ہے سب کو عزت سے جینے کا. سب اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر وہ کہہ دے تو ہمارے دین میں اس کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا مسلمان کا فرض ہے. یہ مذاق نہیں ہے، یہ ہمارے خود ساختہ نظریات سے کہیں ٹکراؤ میں نہ آ جائے. کبھی سوچے کہ نہیں آگے کہ نہیں، آگے بہت اچھی بات ہے اگر یہ عقیدے کا سفر لا الہ الا اللہ سے شروع ہو کے
محمد رسول اللہ سے آگے بڑھ کے علی ولی اللہ تک پہنچ جائے، اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ۔ البتہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک بھی کہتا ہے تو بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ بہت محترم ہے، سبحان اللہ، کیا بات، واجب الاحترام ہے وہ انسان کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے اسے محفوظ رہنا چاہیے رسول کی حدیث کے روپ سے۔ سبحان اللہ۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ کیونکہ وہ موحد ہے، کیونکہ وہ کلمہ گو ہے، لہذا وہ محترم ہے، اس کی جان مال اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جو اپروچ کا ڈفرنس ہے، پیغمبر اس لائن پہ زندگی گزار رہے ہیں، جتنے غیر انہیں اپنا ہو، ٹھیک ہے؟ امت جو ہے وہ اس لائن پہ زندگی گزار رہی ہے، جو اپنے ہیں اس میں سے چھانٹو کہ کون سے واقعی میں اپنے ہیں اور کن کو غیر ڈکلیئر کر کے، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں صورتحال دنیا میں جو کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے غیر بنانے کی ہور لگی ہوئی ہے، ڈس اون کرنے کی ہور لگی ہوئی ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ مزاج جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری اپنے صفوں میں نظر آتا ہے۔ مجھے معاف فرمائیں گے آپ، مجھے نہیں پتا میری بات سے ایگری کریں گے یا نہیں، یہ مزاج ہماری اپنی صفوں میں دکھتا ہے۔ ہم اگر کسی کی بعض حرکات سے مطمئن نہیں ہیں، بعض نظریات سے ہمیں دکھ ہے، فوری طور پر اس سے ہم اپنے آپ کو الگ کر کے اس کو اپنی بارگاہ سے اٹھا دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، رشتہ توڑ لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہمارا۔ یاد رکھیں اس فکر سے اس دین کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس فکر سے مریض اگر بہت ہی سیریس ہو تو ایمرجنسی وارڈ میں صحیح اس کے علاج کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے ہاتھ پہ چھوڑ نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ سمجھنے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ماشاءاللہ، آپ میرے مفہوم کو سمجھنے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مریض بڑی کرٹیکل کنڈیشن میں بھی اگر ہو تو تادم اخیر اس کی شفا کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو اس کے ہاتھ میں چھوڑ نہیں دیا جاتا ہے۔ اب ان کو مرنے دو تو بس ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کہا گیا کہ جتنا آپ سے ہو سکے آپ تادم اخیر کوشش کریں کہ انسان کی زندگی بچائیں۔ لہذا یہ جو جلدی ہے اس بات کی، ان سے معاملہ ہمارا ختم نہ، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک بات یاد رکھیں میرے عزیز جوان اور محترم بزرگوں، اگر کسی جوان کی زندگی میں، اس کی فکر میں کسی غلط بات کو پا لینے حاصل کرنے کے نتیجے میں ایک ذرا سا ڈائیورژن آیا ہے تو آپ اپنی صحیح بات سے اسے صحیح بھی کر سکتے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ کسی خام قسم کے نوسکھیے کی کسی کمزور بات سے اگر اس جوان کی زندگی میں انحراف آ سکتا ہے تو آپ کی دمدار بات سے وہ صحیح راستے پہ آ سکتا ہے۔ تو خدا را اس کو اس کے ہاتھ میں نہ چھوڑیے کہ بھئی یہ تو نہیں، تو گیا کام سب، اس سے سلام و کلام بند کرو، یہ تو صاحب تقلید کا ہی قائل نہیں ہے، تو بہت بری بات ہے، ہائیلی اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے، اس فکر کا سر کچلنا چاہیے، اس سے شناخت کھو جانے کا ڈر۔ مگر خدا را اس کی کاؤنسلنگ کیجیے، اس سے بات کیجیے، ٹھیک ہے؟ اس سے بات کیجیے، سمجھائیے۔ کسی نے غلط بات سمجھا کے اس کا دل جیت لیا، آپ صحیح بات سمجھا کے دل جیت لیجیے اس کا۔ جب کسی کی کمزور اور لاجیکل بات میں اتنا دم ہے تو ہمارے اور آپ کی صحیح بات میں تو اور زیادہ دم ہے نا، تو اس سے بات کیجیے، اسے سمجھائیے کہ بھیا تم غلط کر رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں جو بتایا گیا ہے، یہ صرف ایکسپرٹ کی اوپینین کو فالو کرنے جیسا ہے جو ہم سب کرتے ہیں۔ مکان بنوانے کے لیے MBBS کے پاس نہیں جاتے، اور دوا اور نسخہ لکھوانے کے لیے BTech والے کے پاس نہیں جاتے۔ ایکسپرٹس کی اوپینین ہم فالو کرتے ہیں، وہ ہمارا دین کا ایکسپرٹ ہے غیبت امام میں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ہم کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں۔ آپ اس منزل پہ آ گئے کیا آپ خود قرآن پڑھ کے اس سورۃ معصومین سے مسئلہ طے کر سکتے ہیں؟
فتوا دے سکتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں تو مفتی ہونا کوئی مفتی والا معاملہ تو ہے نہیں، اتنا آسان و سستا ہے نا. میں نے اس لفظ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مفت نہیں ہے یہ مفتی ہو جانا، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو بڑا لمبا پروسیجر ہے. ایک فقیر کو زندگی لگا دینی پڑتی ہے، اس میں ایک زندگی پوری عمر صرف کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد بھی ان میں سے کئی اپنے آپ کو کمفرٹ فیل کرتے ہیں بتانے میں کہ میں اس لائق ہوں کہ مر جاؤں، جبکہ ہوتے ہیں، مگر ان کے علم کا بوجھ انہیں اتنا متوازن کر دیتا ہے کہ وہ صرف پروموشن نہیں کرتے ہیں. اور ہمارے ایسا نہیں کرتے ہیں. ہمارے لیے آسان بھی نہیں ہے، پورا ایک کورس آف ایکشن ہے، اس کو انجام دینا ہے تبھی کچھ ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا ہے. تو میرے عزیزوں، آج کا میرا مقصد یہ کہ ایک بیچ میں گزارشن یہ بات آ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ موقع مناسب یہ بات کہتا چلوں کہ اگر آپ کو مجھے لگتا ہے تو قطعاً بات کیجیے. یاد رکھیے گا کسی ادیب کا جملہ ہے، اگر دو لوگوں میں بہت دنوں تک گفتگو نہ ہو اور فاصلے ہو جائیں تو اس فاصلے کی جگہ پر غلط فہمی کی دور اگنے لگتی ہے. دو لوگوں میں کمیونیکیشن گیپ ہو، فاصلے ہو جائیں اور لمبے فاصلے ہو جائیں تو فاصلے کیسے فل ہوتے ہیں؟ غلط فہمیوں سے. اس میں غلط فہمیاں پنپنے لگتی ہیں. تو جتنا آپ ان سے دوری اختیار کریں گے اتنی زیادہ ان کی غلط فہمی مضبوط ہوتی جائے گی. لہذا کمیونیکیشن گیپ نہ رکھ کے بات کریں. آپ اپنے جوانوں سے چھوٹوں سے ملیں، بات کریں، کاؤنسلنگ کریں، ان کے کیا سوالات ہیں پوچھیں، جانیں ان کے درد کو، ان کے کنفیوژن کو، ان کے سوالات کو پوچھیں. خود نہیں جواب دے سکتے ہیں، کسی سے منسلک کرتے ہیں، پوچھ کے بتا دیں، مگر انہیں ضرور بتائیں، انہیں ضرور بتائیں، انہیں ضرور بتائیں. اس لیے کہ اسے بہرحال چاہیے اپنے سوالوں کا جواب. اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، جذبہ بندگی کے ساتھ پیدا کیا ہے. توجہ رکھیے گا، خدا نے یہ جذبہ بندگی انسٹال کر رکھا ہے ہماری باڈی کی پراپرٹیز میں. ہماری شخصیت کی جو انبلٹ کوالٹیز ہیں ان میں بندگی کے جذبہ اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے. ٹھیک ہے، ایک بیچارے کو صحیح راستہ نہیں ملا تو اس بندگی کے جذبے کو کہاں بٹھایا ہے؟ وہ درختوں کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، دریاؤں کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، پہاڑوں کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. جذبہ بندگی سارے انسانوں میں ہے. کچھ صحیح جگہ کھڑے ہیں اور مر گئے، کچھ شاید صحیح جگہ نہیں کھڑے ہمارے حساب سے، اپنے حساب سے صحیح جگہ کھڑے ہیں. اگر انہیں صحیح جگہ بتا دی جائے، معقول انداز میں سمجھا دیا جائے کہ یہ جذبہ بڑا مقدس ہے، صحیح جگہ استعمال کیجیے. صلوات علی محمد و آل محمد. اور جذبہ بڑا اچھا ہے، آپ صحیح جگہ استعمال کیجیے اس کو. یہ پورا سلسلہ ہے ہمارے پریکٹسز کا، اس کو اپنے یہاں بھی لاگو کر سکتے ہیں. جذبہ بہت اچھا ہے. نام حسین پر مر مٹنے کو جی چاہتا ہے نا، بہت اچھا جذبہ ہے. اس کا صحیح استعمال کیجیے. ایسا کیجیے کہ کسی کا فائدہ بھی ہو، انسان کا، اسلام کا، دین کا، کربلا کا، حسین کا. کچھ ایسا کام کریں جو ہدف مند ہو، بامقصد ہو. اور اگر آپ کو ایسا ہوتا نظر نہ آئے تو دینی فریضہ ہے کہ آپ سمجھائیں کہ بھیا یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں آپ. اس کے بعد وہ اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یاد رہے، اگر ایسا نہیں کریں گے، اگر ایسا نہیں کرتے ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا انبیاء کے زمانے میں جب کبھی عذاب نازل ہوا ہے تو بروں کے ساتھ اچھے بھی بچے نہیں ہیں. یہ بیچ بیچ میں کچھ خود اور آپ کو ایک ساتھ مولا کے ذکر کے صدقے میں چونکا دینے کی گفتگو کرتا ہوں کہ جاگتے رہے مولا. جب عذاب نازل ہوئے بستیوں پر تو ان بہت سو کے ساتھ کچھ اچھے بھی، جیسے ہمارے یہاں سفڑنے میں مثال دی جاتی ہے گیہوں کے ساتھ، جی بچے نہیں ہیں وہ. ان کی کیا خطا ہے اللہ؟ یہ تو نیک بندے ہیں، یہ تو بہت اچھا بندہ ہے.
ان کو کیوں ان کے ساتھ میں آواز قدرت آئی کہ انہوں نے غلط ہوتا دیکھا. تو جب ہمارے اپن گھر کی گفتگو کا کنٹینیوشن ہے یہ, انہوں نے اپنے سامنے غلط ہوتا دیکھا اور اعتراض جتایا نہیں, کچھ نہیں کہا انہوں نے, ٹوکا نہیں, انہوں نے روکا نہیں, ان کی غلطی صرف اتنی ہے. میں نے کل آپ کو مثال سے واضح کیا تھا, لعن اللہ متن سمعت بذلک فرض ابے, لعنت ہو اس امت پر, اس قوم پر دیکھی جس نے سنا کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے, اس کے بعد بھی وہ خاموش رہے, راضی رہے, چپ رہے, اس کے اوپر مجرموں میں شمار ہوا ہے. ان کا بولنا پڑے گا. حیرت مجھے اس پر ہے کہ ایک چونٹیوں کے درمیان جانوروں میں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو انسانوں کو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے. آپ کے جانوروں میں کیسے پایا جاتا ہے؟ یہ کسی حیرتناک بات آپ نے کہتے ہیں. جانور کہاں سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے پھر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. یعنی انہیں اتنا شعور ہے کہ اگر ایک چیز ہمارے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے, ایک چیز ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے, تو وہ اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے پریشانی ہو سکتی ہے, لہذا ایسا کرو. سمجھ گئے کیا؟ آپ کے ذہن پہنچ گئے. جناب سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, چونٹیوں کے سردار نے باقی چونٹیوں سے کہا سب کے سب اپنی بل میں چلے جاؤ, سوراخ میں چلے جاؤ اپنے اپنے سرزمین کے اندر, ورنہ یہ جو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے یہ تمہیں کچل دے گا, انہیں کچھ پتا بھی نہیں ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, انہیں شعور بھی نہیں ہے. آپ ذرا دیدہ دلیری دیکھیں چونٹی کی, جگرا دیکھیں آپ اس کا بات کرنے کا. سب کے سب چلی جاؤ اندر, ورنہ یہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے گا. میں چونٹی سے پوچھوں گا کہ تم نے کیا کیا؟ بہت صحیح کیا میں نے, مجھے معلوم ہے کہ اس لشکر کی آمد پر ہمارے تمام چونٹیوں کی جان کو خطرہ ہے, ہمارا نقصان ہو سکتا ہے, ہمارے حق میں کچھ برا ہو سکتا ہے, لہذا میں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ تم ایسا کرنا. آپ مجھے بتائیں کیا یہ کام امر بالمعروف کی کیٹیگری میں نہیں آتا؟ یعنی چونٹیوں میں اس بات کا سینس ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے نقصان دہ ہو سکتی ہے تو پہلے ہی سے پریکاشنری ہمیں قدم اٹھا لینا چاہیے. نہیں سمجھ میں آتا ہے تو انسان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کیا وجہ ہے انسان سمجھ نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچے ہیں؟ مجلس میں نہیں, مجلس میں سوچنے کا موقع ذرا کم ہے, مولانا بول رہے ہیں آپ سن رہے ہیں, یہ کیا کم ہے؟ سوچیں گے تو بعد میں انشاءاللہ, ہے نا, سوچیں گے کبھی کیا وجہ ہے. فروغین 10 ہیں, نماز سے شروع ہو کے معاملہ, بہت سارے فروغین میں بہت جی کم رنگ ہے, تھوڑا سا ہے نا, نماز سے شروع ہو کے روزے تک آتا آتے ہانپ جا رہا ہے ہمارا ایمان کا بھائی, ہمارا روزہ پورا نہیں رکھ پا رہا ہے, سب بھوکا نہیں رہ پاتا ہوں میں, بڑی مشکل ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے, اچھا اگر نماز سے روزے تک آ گیا تو حج کا یہ ٹینڈنسی ہے اسپیشلی ہمارے سب کانٹیننٹ میں, مجھے ایکوریٹلی نہیں پتا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں کیا صورت, ہمارے یہاں ہے یہ. کسی سے پوچھیے صاحب حج کرنے نہیں جا رہے آپ, اب دیکھتے ہیں ریٹائر وغیرہ ہو جائیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں بیٹی کی شادی کرنا ہے, وہ جو پلاٹ لیا تھا اس کو بنوا لوں, فری ہو جاؤں تھوڑا سا. اے بھائی اگلے پل کی خبر نہیں ہے, اگلے پل کی خبر نہیں ہے, اور تم اس وقت مستطیع ہو, جا سکتے ہو کیپیبل ہو کرنے پر. یہ جو کہنے والا کہہ رہا ہے یہ بھی جانتے کہہ رہا ہے, تم بھی جانتے ہو کہ ابھی جا سکتے ہو, تم پہل بازا ہو چکا ہے. یہ کون سی باتیں ہیں؟ اتنا ریلیکس کہاں سے ہو؟ ملک الموت سے تعلقات اچھے ہیں, جان پہچان ہے, سیٹنگ کر رکھی ہے کہ جب میرا پروانہ آنے والا ہو تو پہلے سے ہی بتا دینا مجھے, تو کر لوں گا میں بھی, اس سال میرا معاملہ ہے پہلے نپٹ لو. ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. بڑے بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا, بہت بڑے عالم دین تھے میرے جوانوں, میرے ساتھیوں, بہت عظیم شخصیت کے مالک تھے, انہوں نے ملک الموت سے سیٹنگ کر لی. جی لٹرلی تاریخ میں ہے یہ بات کر کے بھائی دیکھو ایسا ہے, جب میرا نمبر آنے والا ہو تو بتا دینا مجھے پہلے سے. انہوں نے کیا کہا, بتا دوں, آپ کو پتہ لگ جائے گا, بالکل بتا دوں, کوئی مشکل نہیں ہے. ایک دن اچانک آپ ہم کے سر پہ سوار کرنے چلیے, نمبر آ گیا آپ کا, کہ بھائی یہ بات نہیں طے ہوئی تھی آپ سے, یا غلط کر رہے ہیں میرے ساتھ, ہماری جو آپ سے ڈیل ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ آپ ہمیں بتا دیں گے پہلے سے, اور آپ نے بتایا نہیں, آپ چلے آ رہے ہیں, کہہ رہے چلیے. ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے.
ملک الموت نے کہا کہ کل آپ کے پڑوس میں کہ انتقال ہوا تھا؟ اللہ اکبر. کہ جی ہوا تھا. کہ وہی میں بتانے آیا تھا آپ کو. صلوات کر دے محمد فلاں روز آپ کے فلاں عزیز کا انتقال ہوا تھا. میں نے خبر دے دی تھی آپ کو. ٹھیک ہے. آپ کے اپنے گھر خاندان میں فلاں کی موت ہوئی. میں نے آفیشیلی آپ کو اطلاع دے دی تھی. اب آپ ہی نے موت کو نوٹس میں نہیں لیا تو میں کیا کروں؟ میں تو اسی طرح بتا سکتا ہوں. اس سے زیادہ بتانا میری لمیٹیشنز کے خلاف ہے. اس سے باہر کی بات ہے. میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ یہی طریقہ ہے میرے بتانے کا. آپ نے سدھ نہیں دی ہے نا. آپ نے نوٹس ہی بھی نہیں. میری بات آپ کو نوٹس لینا چاہیے تھا کہ بھائی پڑوس والے کا نمبر آیا ہے تو میرا بھی آ سکتا ہے. آپ نے کہاں نوٹس لیا اس کو؟ میں تو بتا چکا. خیر تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو سلسلے ہیں واجبات کے حج کا مسئلہ ہے کر لیں گے. ابھی تو بہت ٹائم ہے. ریٹائرمنٹ میں بھی اتنا ٹائم باقی ہے. جی داڑھی رکھ لیں گے. کب رکھ لیں گے؟ ریٹائر ہونے کے بعد. یعنی اگر یہ چیز اچھی ہے تو اس کے اچھی ہونے پر آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جب آپ جاب میں تو بھی رکھیں. اور اگر آپ اتنا ہی ہاف ہارٹیڈلی انجام دینے والے ہیں آدھے ادھورے من سے, بہت کانفیڈنس نہیں ہے آپ کو کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے, تو پھر آپ ابھی رکھیں نہ رکھیں. جب رکھیں اس کی بھی کیا قیمت لگے گی اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے. اور رکھ کر لیں گے تو حج کا معاملہ یہ ہوگا. خمس زکوٰۃ کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب ایسا تھوڑی نہ ہے کہ ہمارے گھر میں بجلی کٹ جائے گی اگر بل ادا نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ یہ تو اسلام کا نظام ہے. یہ تو بڑا مظلوم ہے بیچارہ. ان کے ہر کارے دروازہ پیٹنے نہیں آتے. اللہ اکبر. سن لیجیے گا جملہ. یہ تو وہ دین ہے کہ آپ کے دروازے پر مقروض ہونے کا بل چسپا کر کے آپ کو رسوا بھی نہیں کرے گا. اسے آپ کے ابرو کا بڑا خیال ہے. ہمیں آپ نے کتنی نمازیں نہیں پڑھی, کتنے روزے نہیں رکھے, کب سے خمس زکوٰۃ میں ادا کیا, یہ کسی دوسرے کو بتانے جائے گا ہی نہیں. آپ محسوس کر رہے ہیں کیا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اسے آپ کے آبرو کا بڑا خیال ہے. یہ کسی سے کچھ نہیں کہے گا. یہ بالکل آپ اور آپ کے خدا کے اندر بیچ کی ڈیلنگ ہے. آپ جانے اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے, کیسے سالو کرنا ہے, کیسے حل کرنا ہے اس کو. آپ کے ڈیوز کیسے ادا ہوں گے. آپ خود ہی ادا کریں گے, آپ کے بچے ادا کریں گے. بچے بھی جب ادا کریں گے جب آپ ان کی تربیت کیسے کی ہوگی. ٹھیک ہے. تربیت بھی ایسی کی ہوگی کہ بچہ آپ کی زندگی میں آپ کے خوف سے نماز نہ پڑھتا ہو, شوق سے نماز پڑھتا ہو. بہت فرق ہے میرا ذہن دو لفظوں میں. اس فرق محسوس کیجیے گا. والد کے خوف سے پڑھی جانے والی نماز اور ہے, نماز کے شوق میں پڑھی جانے والی نماز کچھ اور ہے. شوق دلا دینا, اس کے دل میں نماز کے پہ انٹرسٹ جگا دینے والی تربیت الگ ہوتی ہے. اس کے من کو اس کے وجود کو جوڑ دینا نماز سے کہ بیٹا یہ ایز اے ہول ہے بہت اچھی چیز, فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں. یہ کانسیپٹ پلانٹ کر دینا اس کے دماغ میں, اس کے دل میں. یہ ایک پروسیجر ہے اپنے آپ میں. اور ان کا بھائی ہے کہ اٹھتا نہیں نماز میں, بچہ سہما ہوا ہے کہ سویرے سویرے پٹائی سے شروعات ہوگی تو پڑھ ہی لیتا ہوں, مگر ابا جس دن سفر پہ گئے اس دن سورج نہیں نکلتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ والا معاملہ الگ ہوتا ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ حشر ہمارے خمس زکوٰۃ کا ہے. اچھا, باقی جو چیزیں واجب ہیں یا اسٹرانگلی ریکمینڈڈ ہیں جیسے حج و زیارات ہیں, ان میں اچھی بات یہ ہے اور ایک سیٹ بیک جو ظاہر نظر آتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں, وہ یہ ہے کہ باقی جو واجبات ہیں اس کو کرنے کے بعد ایک ٹائٹل مل جاتا ہے ہمیں. سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ نماز پڑھتے ہیں نمازی کہلاتے ہیں. سن رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ نماز پڑھتے ہیں نمازی کہلاتے ہیں, مسجدی سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حج کر لیا, ابھی فلائٹ لینڈ نہیں کی ہے, الحاج کا ٹائٹل آپ کے ساتھ جڑ گیا ہے. حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟
جی حاجی جی کیا جا رہے ہیں، تو ٹائٹل ملا نا بھائی، سماج میں سوشل ریکگنیشن ملتا ہے باقی اہم واجبات کو انجام دینے کے نتیجے میں۔ نماز پڑھتے ہیں، نمازی کہلاتے ہیں، قاعدے کا آتے ہیں بھائی یہ مسجد جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ حاجی صاحب زیارتوں پہ گئے ہیں، خدا قبول فرمائے، اس کی اہمیت، اس کی معنویت، اس کی امپورٹنس کہ آگے ہمارا سر تسلیم خم ہے، ٹھیک ہے، مگر ٹائٹل مل جاتا ہے، نہیں دو گے ہم خود لگا لیں گے کربلائی، ٹھیک ہے، مشہدی مثلا، نجفی مثلا، یہ سارے ٹائٹلز محترم ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اپنی جگہ اس کی سگنیفیکنس ہے، امپورٹنس ہے، اس کی معنویت ہے، with due respect، مگر آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیچارہ جو واجب امر بالمعروف نہی منکر ہے، اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اسے کرنے والے کو ٹائٹل کچھ نہیں ملتا، اور نہ صرف ٹائٹل نہیں ملتا، چھوٹی موٹی گالیاں بھی ملتی ہیں، بد دعائیں بھی ملتی ہیں، جملے بھی کسے جاتے ہیں، ان سے مل گیا یہ بلا جو ڈنڈا اٹھایا پھر رہے ہیں، ہے نا، انہیں بڑا شوق ہے چھوٹا بننے کا، ٹھیک ہے، انہیں بڑا شوق ہے مورال پولیس بننے کا، ان سے مل گیا یہ ہر ایک کو ایک ڈنڈے سے ہانکتے رہتے ہیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ہے نا، تو بیچارہ سوچتا ہی ہے آدمی کہ یار یہ والے واجبات جو ہیں یہ زیادہ بڑھیا اور انٹرسٹنگ اس معنی میں ہے کہ اس میں وہاں بھی فائدہ ہے اور یہاں بھی فائدہ ہے، یہاں سوشل ریکگنیشن ملتا ہے، ٹائٹل ملتا ہے، ہم جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، عزت ملتی ہے، سب بہت مانتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا عظیم کام کر رہے ہیں، اور یہ والا واجب جو ہے جبکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ سارے واجبات، پیغمبر کی حدیث ہے، سارے واجبات اگر زندہ رہ سکتے ہیں تو اسی ایک واجب کے نتیجے میں، امر بالمعروف نہی منکر کے نتیجے میں۔ آپ غور فرمائیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرنے جاؤ، زکوٰۃ دو، خمس دو، یہ سب کیا ہے؟ امر بالمعروف ہے، یہ کمانڈ کس واجب کے ہاتھ میں آ گئی؟ امر بالمعروف کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ یہ سارے واجبات تب زندہ ہیں جب امر بالمعروف زندہ ہے، اور اگر امر بالمعروف نہیں منکر پڑ گیا تو ان واجبات کا کیا ہوگا، محرمات کا کیا ہوگا، کیسے سمجھائیں گے ہم دوسروں کو، کیسے بتائیں گے ہم دنیا کو؟ مگر مسئلہ وہی ہے، مسئلہ وہی ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی اس میں کچھ رکھا رکھا نہیں ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اسے جب کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کوئی سوشل ریکگنیشن نہیں ہے، یہ الگ مشکل یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ ساتھ میں لوگ چار باتیں بھی سنائیں گے، لہذا کیا کرنا ہے ہمیں، یہ سب کر کے جانے دو، ہم اپنا دیکھتے ہیں، دوسرا اپنا حالت دیکھے گا، کیا کرنا ہے مسائل میں پڑھ کے۔ آیت اللہ دستغیب کہتے ہیں کہ ان کے ایک دوست تھے بہت اچھے، ان کا نام تھا شیخ حاج مومن شیرازی، آیت اللہ دستغیب کا واقعہ ہے، ان کے دوست کا نام تھا حاج مومن شیرازی، بڑے مومن آدمی تھے، بڑے مقدس آدمی تھے، بڑے پہنچے ہوئے آدمی تھے، پتہ ہے نا کچھ لوگ عارف ہوتے ہیں ایک دم سے، خدا سے نزدیک، اللہ نے انہیں سائر کرامات کیا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شیراز سے مشہد جا رہا تھا، مشہد کے قریب تھا، جی نیشاپور کے پاس، ٹیکسی میں ہم 4-5 لوگ تھے، 2-3 لوگ تھے، جا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک آدمی پیدل جا رہا ہے، سن رہے ہیں آپ توجہ کے ساتھ، سڑک کے کنارے ایک آدمی پیدل جا رہا ہے دھوپ میں، تو ہم نے کہا کہ بھائی گاڑی میں جگہ ہے، کیوں نہ اس مسافر کو بٹھا لیتے ہیں ہم لوگ، پیدل جا رہا ہے بیچارہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ بڑی شرافت نفس کی بات ہے، اس طرح کے کام کرنے کے پیچھے 2 سبب ہوتے ہیں، ایک تو یہ جو بٹھا رہا ہے خود ہی والنٹریلی آفر کر رہا ہے سیٹ، وہ اتنا شریف النفس ہے، اس کے اندر درد انسانیت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا ان جگہوں پر ہوتا ہے جہاں سوشل سیکورٹی بہت ہوتی ہے، اور کر رہے ہیں آپ، جہاں سماجی امن جو ہے وہ بالکل اپنے نقطۂ کمال پر ہوتا ہے، جہاں معاشرتی تحفظ جو ہے وہ بالکل نقطۂ کمال پر، وہاں ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے کیا ایسا نہیں کر سکتا ہر آدمی، بڑے آسانی سے، پہلی بات تو بلائے گا جو بٹھانے والے میں سوچے گا کہ پتہ نہیں کون آدمی کیا نکل آئے، کیا ہو جائے گا، 100 طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آئیں گی، جو انتہائی تکلیف دہ احساس ہے۔
یہ سوشل سیکورٹی کا معاملہ ہے. اتنا اعتبار. ایک مسافر جا رہا ہے, جگہیں گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں. آفر کیا کہ بھائی صاحب آپ پیدل جا رہے ہیں, آ جائیے گاڑی میں بیٹھ جائیں, جگہ ہے. تو ان چلتے ہوئے مسافر نے ایت اللہ دستغیب سے کہا کہ میں بیٹھوں گا مگر ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ میں تمہارے پاس بیٹھوں گا اور کسی کے پاس نہیں. ایت اللہ دستغیب نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میرے پاس بیٹھ جائیں گے. میں تو خواہش تھی میری کہ میں بٹھا دوں مسافر کو, جگہ ہے اس گاڑی میں. بیٹھ گئے پاس میں. جب بیٹھ گئے تو ایت اللہ دستغیب کہتے ہیں کہ انہوں نے بیٹھنے کے بعد جو گفتگو شروع کی وہ میرے بارے میں, میرے ماضی کی گفتگو شروع کی. تم نے زندگی کہاں سے شروع کی, کیا پڑھا, کیا کیا اچھے کام کیے, کیا کیا نسبتاً اچھے کام نہیں کیے, یہ سب بتانا شروع کیا. دینی علمی اور البیس سے متعلق گفتگو کی. تو ان کے ساتوں طبق روشن ہو گئے ایک دم سے. ایت اللہ دستغیب کے سارے سینسز ایکٹیو ہو گئے ایک دم سے. یہ کون آدمی ہے دربار. ٹھیک ہے, ان کو لگا کہ معمولی انسان یہ نہیں ہے. دل ہی دل میں یہ سوچا کہ مولا نے ہماری حاضری قبول فرما لی. ہمارے سفر میں اپنی بارگاہ میں حاضری سے پہلے ہی ایسے شخص کو ہم سفر کر دیا کہ جو اتنا متبرک انسان ہے. مولا نے شاید ہماری حاضری قبول فرمائی. نیشا پور سے پہلے ایک جگہ ٹیکسی رکی, نماز کا وقت تھا, نماز پڑھی گئی, کھانے کا وقت ہوا, کھانا کھا لیا جائے. کچھ لوگ کچھ جن کے بعد جو ہے وہ کھا لیں. دیکھا کہ یہ آدمی جو ہے اس کو بٹھانا تھا, اس نے کیا کیا کہ ان سب پورے ساتھیوں کو چھوڑ کے کونے میں جا کے اکیلے بیٹھ گیا اور پنیر نکالا, روٹی نکالی اور اخروٹ نکالے, اس کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا. ایت اللہ دستغیب نے دیکھا کہ یہ آدمی وہاں جا کے اکیلے کھا رہا ہے, ادھر ٹیکسی ہمارے ساتھ تھا, یہ کیا مسئلہ ہے. آگے بڑھے, ان لوگوں کو چھوڑ کے جا کے اس آدمی کو جوائن کیا, اس کے ساتھ بیٹھے. تو اس شخص نے کہا کہ بسم اللہ, اس میں سے بھی نوش کر لیں. ایت اللہ دستغیب نے اس کے کھانے میں سے 2-3 لقمہ کھا لیا. 2-3 لقمہ کھانے کے بعد ایت اللہ دستغیب نے جب مڑ کے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا جو وہ کھانا کھا رہے تھے کچھ دور پر, تو کیا دیکھا کہ ایک پیالہ ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے اور یہ سارے لوگ وہی کھا رہے ہیں. یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جی. ایک پیالہ ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے اور یہ سارے لوگ اسی خون کو کھا رہے ہیں, خون گر رہا ہے. ایت اللہ دستغیب دیکھ کے حیران رہ گئے. پھر پلٹ کے اس آدمی کی طرف دیکھا تو وہ شخص مسکرا رہا تھا اور مسکرا کے اس آدمی نے کہا دستغیب تم بھی ابھی تک جب سے سفر میں ہو یہی کھا رہے تھے. تم بھی ابھی تک یہی کھا رہے تھے, ان لوگوں کے ساتھ تھے نا, تم نے بھی یہی کھایا ہے. تو معلوم ہونا چاہیے یہ تمہارے ساتھی جو ہیں ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ حرام و حلال کا احتیاط نہیں کرتے, نہ خود احتیاط کرتے ہیں نہ کسی حرام و حلال کو دیکھتے ہیں تو دوسروں کو بھی کچھ نہیں کہتے ہیں کہ یہ مت کھاؤ, یہ حرام ہے, یہ نجس ہے, یہ جائز نہیں ہے پیسہ یہ کھانا. یہ نہ روکتے ہیں نہ خود رکتے ہیں. لہذا میری آنکھوں سے دیکھو گے تو یہ کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو جب ہمارے یہاں ہر عمل کی تاثیر ہے, ہر ترک عمل کی تاثیر ہے, ہر عمل کی تاثیر ہے, ہر ترک عمل کی تاثیر ہے. جتنے نیک کام ترک کریں گے اس کے نیگیٹو امپیکٹ زندگی میں پڑنا طے ہے, اور جتنے اچھے کام ہم کریں گے اس کا پازیٹو امپیکٹ ہماری زندگی میں پڑنا طے ہے. یاد رکھیے گا انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے خدا کی قسم. ایک عام آدمی ہے, وہ خود تو پہنچا ہی ہوا تھا, اس کے ساتھ 2 لقمے کھا کے ایت اللہ دستغیب نے وہ دیکھا جو آج سے پہلے انہیں کبھی دکھائی نہیں دیا تھا. اور انہیں بھی اس لیے دکھائی دیا تھا کہ ان کے دل میں اولیاء خدا کی محبت کے حلال و حرام کے لیے تمیز تھی, ادب تھا, احترام تھا, شریعت کے قانون کا بڑا لحاظ رکھتے تھے. یہ لہٰذا ایسا ہے. یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا میرے عزیزوں, جس نے حلال محمدی کا حرام محمدی کا لحاظ رکھا, اولیاء خدا کا احترام کیا, ادب کا مظاہرہ کیا, اس کو اللہ ایسے نوازا ہے کہ آج تک تاریخ ان کا نام زندہ ہے. آج تک تاریخ ان کا نام زندہ ہے. فرعون کے دربار میں ان سفیروں نے صرف اتنا کیا تھا کہ جنرل موسیٰ سے کہا تھا کہ پہلے آپ جو آپ کا معجزہ دکھانا ہو دکھا لیں, پھر ہم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے نہیں, آپ پہلے دکھائیں. اتنا سا کوئی بہت بڑی بات تو نہیں. موسیٰ کا ایمان تو نہیں لے آئے گے,
اللہ والے نہیں ہو گئے، مگر ایک ولی خدا، ایک نبی خدا کے لیے اتنی رسپیکٹ دکھائی انہوں نے. نتیجہ کیا ہوا کہ جب جناب موسیٰ نے معجزہ دکھایا تو فرعون تو نہیں ہوا، مگر یہ سب کے سب موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے. یاد رکھنا میرے عزیزوں، جو کبھی بھی کسی ولی خدا کے لیے ادب کا مظاہرہ کرتا ہے، احترام کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی رستے سے ہٹا ہوا کیوں نہ ہو، زندگی کے آخری لمحات میں ہو، خدا اسے صحیح رستے پر لگا دیتا ہے. سمجھ گئے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ زندگی کے آخری لمحات میں بھی ہوتا ہے، خدا اسے توفیق سے نواز دیتا ہے، خدا اس کی ہدایت کر دیتا ہے. کیوں ہدایت کرتا ہے؟ چونکہ خدا کے نیک اور پسندیدہ بندوں کے تئیں اس کے دل میں احترام ہوتا ہے، اس لیے خدا اسے نواز دیتا ہے. ہاں عزیزوں، حسین کا قافلہ راستے میں ہے، حر نے راستہ روکا ہے، اور راستہ روکنے کے فوراً بات کہا کہ پیاس کا بڑا غلبہ ہے، ہمارے لشکر کے پاس پانی نہیں ہے. اللہ اکبر. امام نے کہا کہ ان کے لشکر والوں کو پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کے پیروں پہ پانی ڈال دو تاکہ وہ پورے طور پر سیراب ہو سکیں. وہ جانور ہیں، بے منہ کے جانور ہیں، بے گناہ ہیں بیچارے. سب نے پانی پی لیا. تاریخ کہتی ہے کہ لشکر حر نے پانی پینے کے بعد اور لشکر امام حسین نے اس مقام پر پانی پینے کے بعد کچھ دیر استراحت کرنا چاہا، آرام کرنا چاہا. کچھ دیر آرام کرنے کے بعد نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. توجہ کے ساتھ سنیے گا، نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. امام حسین نے حر سے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تم اپنے لشکر والوں کے ساتھ ہی نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ ہمارا لشکر نماز پڑھے گا؟ کلیجہ پھٹ جائے جملہ کہنے سے. حر ابن زیاد کا خصوصی نمائندہ ہے، کمانڈر ان چیف ہے، فوج کا سپہ سالار ہے، نامچین آدمی ہے، عمر سعد سے بھی زیادہ کی حیثیت ہے اس کی لشکر میں بھی. ٹھیک ہے، کیا جملہ کہا؟ حر کہتے ہیں فرزند رسول آپ کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے کہ وہ نماز پڑھانے کھڑا ہو جائے؟ ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بہت بڑا کلیجہ چاہیے. آپ دشمن لشکر کے سپہ سالار ہیں اور اس لشکر میں دشمنوں کا جاسوس بھی ضرور ہوگا جو فوج خبر پہنچائے گا کہ حر حسین کے دل پر احترام کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مگر اس کی پرواہ نہیں کی کیونکہ حر کو فقہی مسئلہ معلوم تھا. وقت کے امام کے آگے یا اس کے برابر میں دوسری نماز پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز صحیح نہیں ہوتی ہے. فوراً کہا آپ کے ہوتے ہوئے اور کون نماز پڑھا سکتا ہے؟ آپ پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اللہ اکبر. یہ پہلا موقع ہے حر کا ولی خدا کے لیے ادب اور احترام کے مظاہرے کا. توجہ رکھیے گا، مجھے اس جملے سے کام ہے. یہ پہلا موقع ہے جب حر نے ادائے احترام کیا ہے ولی خدا کے لیے. دوسرا موقع کب آتا ہے؟ دوسرا موقع تب آتا ہے جب گفتگو شروع ہوتی ہے اور امام چلنا چاہتے ہیں تو حر نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے. امام نے کہا کہ مجھے اہل کوفہ نے ہزاروں خط لکھ کے بلایا ہے، کیا تم کو نہیں خبر ہے؟ کیا تم لوگوں میں نہیں ہو کہ جن نے خطوط لکھے ہیں کہ 1000 خطوط کی تعداد میرے پاس موجود ہے، اس میں مجھے کوفہ بلایا گیا ہے، لہذا میں کوفے کی جانب جا رہا ہوں، مجھے جانے دو. حر کہتے ہیں کہ آپ کوفے نہیں جا سکتے. امام نے کہا کہ مجھے مدینے جانے دو. حر نے کہا کہ آپ مدینے بھی نہیں جا سکتے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں آپ کو چلنا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، مجھ سے کہا گیا ہے، لہذا آپ کو کربلا چلنا ہے. اے عزیزوں، یہ کہہ کے جیسے ہی حر نے لجاج فرس پہ ہاتھ ڈالا، امام ایک فقرہ کہا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. جیسے ہی حر نے جملہ، جیسے ہی امام نے جملہ کہا حر کو، جیسے امام نے حر کو یہ جملہ کہا، اس کے فوراً ہی بعد حر نے جو کہا وہ سنیے گا. حر کہتا ہے فرزند رسول اس پوری دنیا میں اگر کوئی مجھے یہ بات کہہ دیتا تو میں اسے جانے نہیں دیتا. اللہ، یہ بات اگر کسی نے اس پوری دنیا میں کہی ہوتی میری ماں کے حوالے سے کہ میری ماں میرے صوب میں بیٹھے تو میں اسے جانے نہیں دیتا. میں بھی ضرور کچھ کہتا مگر میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آپ کی ماں رسول کی بیٹی ہے، میں جتنا زیادہ ہو سکے کرام سے اس کا نام لے سکتا ہوں، اس
بس میں نہیں ہے کہ میں کسی اور طرح کا نام لوں. میں تو اس کھلے میں سب کے سامنے آپ کی مادر گرامی کا نام بھی نہیں لے سکتا. اللہ اکبر. یاد آیا میرے عزیزوں, عرب میں آپ جہاں رہتے ہیں یہ بھی عرب کا ملک ہے. عربی تہذیب یہ ہوا کرتی تھی حجاز میں بالخصوص. عربی تہذیب یہ تھی کہ کسی کی ماں کا نام بلحاظ میں سب کے سامنے نہیں لیا جاتا تھا. سب کے سامنے اگر کسی کا ماں کا نام لے لیا جائے تو آپ اپنی توہین محسوس کرتا تھا. یاد آیا آپ کچھ منظر, عاشور کا دن ہے, امام فرات کی ترائی سے لوٹ رہے ہیں, فرات کی ترائی میں آگے بڑھ رہے ہیں. اے عزیزوں, فرات کی ترائی کے امام کو جو بڑھتے ایک شخص نے دیکھا, کیا جملہ کہا, یبن الزہرا کیا تلاش کر رہے ہو. امام کو زانو ہو کے بیٹھ گئے تھے. اے بھیا عباس, تمہارے بعد دشمنوں میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ میری ماں کا نام سب کے سامنے لیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اے عزیزوں, اور نے کہا میں تو آپ کی ماں کا نام بھی زبان سے جاری نہیں کر سکتا. آپ کی ماں بہت محترم ہے, میں دنیا میں کوئی بھی ہوتا تو چھوڑ نہیں سکتا تھا, مگر میں تو آپ کی ماں کا نام بھی نہیں لے سکتا. اے عزیزوں, شاید یہ میری دو پہ بنیادی احترام کی وجہ تھی کہ اللہ نے اسے توفیق سے نوازا. عاشور کی شبائی حر اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہے. حر فکر کرتا ہے, غور کر رہا ہے, فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں حر کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. جیسے ہی سویرے سحر نمودار ہوئی, وضو کرنا چاہا, وضو کا پانی مہیا تھا, مگر خیال حسینی سے آواز آ رہی تھی, ننھے ننھے بچے, العطش العطش قد قتلنی, ہائے پیاس میں مارے ڈال رہی ہے. حر نے تڑپ کے یہ سوچا میرے پاس وضو کے لیے پانی ہے, فاطمہ کی اولاد پیاسی بھی لگ گئی. جب بھی حر نے کیسے نماز پڑھی اور اس کے بعد جا کے حاکم سے یہ پوچھا کیا واقعی جنگ ہو جائے گی, کوئی رائے حل اس کا نہیں ہے, ملو واقعی جنگ ہو جائے گی. فوراً کہا اگر یہ طے ہے تو ٹھیک ہے, آج سے میرا تمہارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ایک ساتھی نے کہا تم کیا کر رہے ہو, کچھ سوچا بھی ہے تم نے, تم نے جو جرم کیا ہے, تم نے جو غلطی کی ہے, تمہیں کیا لگتا ہے تم جاؤ گے حسین کے پاس تو تمہیں گلے لگا دیں گے, وہ تمہیں معاف کر دیں گے؟ اور نے کہا ہاں مجھے یقین ہے, مجھے پورا بھروسہ ہے اس کریم ابن کریم پر کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے. اس کریم ابن کریم پر مجھے پورا بھروسہ ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے. مجھے نہ دولت چاہیے, نہ یہ منصب چاہیے, نہ کچھ بھی نہیں چاہیے. مجھے موت چاہیے, موت حسین کے ساتھ ہو. میں ان کے پاس جا رہا ہوں, مجھے یقین ہے کہ معاف کر دیں گے. اے عزیز, حر نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا, امام کی بارگاہ میں آگے بڑھے. اور آگے بڑھتے جاتے ہیں, جیسے ہی نزدیک پہنچے گھوڑے سے اتر گئے. بیٹے سے کہا بیٹا مجرم کیسے جاتے ہیں, اے میرے لال مجرموں کے جانے کا انداز ایسا ہوتا ہے. بیٹا نہیں سمجھ سکا, اور درمان نکالا کہ بیٹا میرے دونوں ہاتھ باندھ دے, مجرم ایسے جایا کرتے ہیں. میں حسین کی بارگاہ میں مجرموں کی طرح جانا چاہتا ہوں. بیٹے نے ہاتھ باندھ لیے, بیٹے نے حر کے ہاتھ باندھ دیے. حر آگے بڑھے امام کی خدمت میں. جیسے حر آگے بڑھے, امام کو محسوس ہو گیا. فرمایا عباس میرے قریب آ جاؤ, اے حبیب میرے نزدیک آ جاؤ, اے بیٹا علی اکبر میرے پاس آؤ. دیکھو ایک مہمان آ رہا ہے, دیکھو ایک مہمان آ رہا ہے, اور اس کے استقبال کرتے ہیں. حر کے ذہن میں گمان میں نہیں تھا میں اتنا بڑا مجرم ہوں, میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے, سیدہ کا لال میرے احترام میں آئے گا, میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. حر نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا خود کو گھوڑے سے گرا لیا, امام کی رکعت پہ آ کر سر رکھا. اے اللہ, کیا مجھ خطاکار کی غلطی معاف ہو سکتی؟ اجرکم اللہ. اے میرے مولا, اے کریم میں کریم, کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے عجیب جملہ کہا, اے حر ذرا اپنا سر تو اٹھاؤ, اے حر ذرا سر اٹھاؤ. یہ کہہ کے حسین نے حر کو ہمیشہ کے سر بلند کر دیا, سر بلند کر دیا. امام نے گلے سے لگا لیا حر کو, اور گلے سے لگا کے ایک فکرہ کہا. حر ابھی ہماری کچھ روز پہلے ملاقات ہوئی تھی, ہم نے بڑے جانوروں کو بھی پانی پلایا تھا, مگر آج ساقی کوثر کا بیٹا اتنا بے آبادانہ ہو چکا ہے کہ تمہیں ایک کوزہ آب سے تمہاری ضیافت نہیں کر سکتا, میں ایک کوزہ آب سے تمہاری میزبانی نہیں کر سکتا ہوں. اے عزیزوں, یہ گفتگو جاری ہے, اور اس کے بعد عاشور کا ہنگام شروع ہوا. موت کا بازار گرم ہوتا ہے. روایت کہتی ہے اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں
انہوں نے کوشش کی کہ سب سے پہلے امام کے سب قربان ہو جائیں، اور اس کے بعد امام کے پاس ہے کہ آقا اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیتے میرے بیٹے کو جانے دیں، اس لیے کہ میرے بیٹے کی جوانی اکبر کی جوانی سے زیادہ پیاری نہیں ہے، اے آقا میرے بیٹے کو جانے دیں۔ حضور نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، ان کا بیٹا جنگ لڑنے گیا، جنگ لڑتے لڑتے ان کے بیٹے نے آواز دیا بتا ادھکنی، اے بابا میری مدد کو آئے، اور نے جیسے ہی بیٹے کی آواز سنی کچھ وقت لگا سنبھلنے میں، سنبھل کے کھڑے ہوئے دوڑ کے پہنچے بیٹے کے جنازے پر، کیا دیکھا امام حسین کا زانو ہے، ان کے بیٹے کا سر ہے، ہاتھوں کو جوڑ لیا، آپ کیوں چلے گئے؟ عجیب جملہ کا حسین نے، اور میں نے یہ سوچا جوان بیٹے کی میت اور میں نے یہ سوچا جوان بیٹے کی میت ہے، تو بوڑھے باپ کیسے برداشت کرو گے، اسی لیے میں آ گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے سروا تھا اکبر بھی کریل جوان بیٹا برسی یعنی سینے سے پار ہو چکی ہوگی، بدن پامال ہو چکا ہوگا، آپ کیسے اکبر کو اٹھائیں گے؟ اکبر میں جنازہ سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلبون۔ خدایا پڑھنے والے ہمارے اس ذکر بات قبول فرما، الہی آمین۔ خدایا اس مجلس سے تمام حاضرین و بانیان مجلس کی حاجات کو بر رہا، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ خدایا یہ ایام دنیا کے تمام گوش و کنار میں جہاں کہیں بھی حسینی عزادار ہیں، جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، الہی آمین۔ خدایا ان ایام اعظم میں ادبات عالیہ زائرین کرام وہ پردیسی کے اس پردیسی کے غم منانے کے لیے وطن سے دور ان بارگاہوں پہ گئے ہیں، انہیں خیر وافیت سے اس کے وطن لوٹا، ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، دشمنوں کی شر کو ان کی طرف پلٹا دے۔